فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات، تصنیف علامہ محمد تقی جعفری صاحب، مترجم سید قوثر عباس موسوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 138۔ ترجمہ: میرے اللہ، تو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم کیا، پس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں۔ جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف راہ پائی انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں اور ان کے سہارے اپنی ہمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بار الہا، عرفی شیرازی فرماتے ہیں، کچھ لوگ کتابوں میں تیری باتیں تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ گلاب اور نسرین کے پھولوں میں، ایک اور گروہ دونوں جہانوں سے بے غرض ہو کر تجھے تیری ہی ذات میں تلاش کرتا ہے۔ اے پروردگار، تو نے ہی حکم فرمایا کہ نظام خلقت پر نظر ڈالوں اور اس فضائے بیکرہ میں گردش کرتے ہوئے وجود کے ذرات کے درمیان نظم و آہنگی کا ادراک کر لوں۔ میں نے اپنے امکانات کی حد تک نگاہ ڈالی اور نظارہ کیا۔ میں نے اس مجموعے کو ایک شاندار روشنی کی شکل میں دیکھا جسے ایک منبع اور سرچشمے کی ضرورت ہے، اور ایک عظیم کشتی کی طرح جو ایک کشتی باں کا محتاج ہے۔ اس طرح میرے لیے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک ایسا اعلیٰ تر موجود ہے جو اس عظیم مجموعے کی ہستی اور نیستی کا دار و مدار اس کی قدرت میں ہے، حقیقت رکھتا ہے۔ انسان کی ایک انگلی کی حرکت ایک ایسی حیات اور ایک ایسے ارادے کو ظاہر کرتی ہے جسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس نیلگوں آسمان جو ایک مینائی رنگ کی سمندر کی مانند اپنے تمام فلکی اجسام کو لیے ہوئے محو گردش ہے، اسے دیکھ کر مجھے اسی مقدار میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ یہ کہہ دوں کہ اس گردش کرتے ہوئے نظام کا کوئی حرکت و گردش دینے والا موجود ہے۔ نظام گنجوی فرماتے ہیں، اس نیلے آسمان کا اکڑ کر چلنا، اسی طرح چاند سورج کا گول گھومنا، تم یہ مت سمجھنا کہ یہ سب کچھ کوئی کھیل تماشا ہے، یہ کوئی سرسری پردہ نہیں ہے۔ اس پردے کا کوئی ایک دھاگا بھی بیکار نہیں، کسی بھی دھاگے کا سرا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، نہ تو اس دھاگے سے کوئی سرا بنا سکتے ہیں اور نہ ہی دھاگے کے سرے کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ نظام گنجوی نے اس حقیقت کو ایک اور مقام پر اس سے بھی زیادہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس کائنات میں دنیا کی خلقت کو اتنی خوبصورتی سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرا اور تمہارا کام اتنا طویل ہے کہ خلاصہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ مورس مٹرلنگ البرٹ آئنسٹائن اور آرٹرائڈ یگن کے حوالے سے کہتا ہے، دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں، اور دو وہ چیز وہ کام کرتی ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر انسان کی فکری ارتقاء اور شعوری زندگی اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اس بات پر قناعت نہ کرے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرے کہ اس چیز کی عظمت اور فیض کو مکمل طور پر سمجھے اور اپنی قدرت کو اس کی موجود سے استفادہ کرے اور مختلف دشوار اور تاریک مراحل سے گزر کر علم و آگاہی کی منزل تک پہنچ جائے۔ دوسرا ایک اور شخص اس مطلب کو قدر بہتر انداز میں کہتا ہے، انسانی سوچ کے لیے کسی طرح بھی حد معین نہیں کی جا سکتی۔ انسان اپنے آپ کو خطرناک اور ہلاکت خیز حالات میں ڈال کر اپنے آپ کا تجزیہ و تحلیل اور تحقیق کرتا ہے۔ تقریباً یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک تابناک رد عمل کے ذریعے عالم خلقت کو بھی اپنے ساتھ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔
یہ پراسرار دنیا جس نے ہمارا احاطہ کیا ہے، اسے جو کچھ دیا جائے وہ اسے پلٹا دیتی ہے، اور شاید یہ سیر کرنے والے خود سیر کیے جا رہے ہیں۔ بہرکیف روئے زمین پر کچھ مرد رہتے ہیں، کیا یہ واقعی مرد ہیں؟ یہ جو حیرت کی گہرائیوں اور پستیوں سے وجود مطلق کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں اور اس لامتناہی کوہستان کو خوفناک طور پر مشاہدہ کرتے ہیں، کیا عقل سلیم صرف اس بات پر قانع ہو سکتی ہے کہ یہ جان لے کہ اس کائنات میں ایک ایسی چیز وجود رکھتی ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، اور وہ موجود ایسا کام کرتا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے؟ کیا اس موجود کے سامنے ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا وہ موجود ہم پر کوئی نگرانی نہیں رکھتا؟ کیا ہم کسی صورت میں بھی اس موجود کے ساتھ کوئی رابطہ قائم نہیں کر سکتے؟ ان سوالات کے جواب کو منفی سمجھنا ہمارے اندرونی اشتیاق کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ان سوالوں کے جواب کو منفی قرار دینا ہمیں اپنے آپ سے لڑنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ جب میں اپنے باطن کی طرف رجوع کر کے اپنے بنیادی اندرونی خواہشات اور ضرورتوں کا جائزہ لیتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ان تینوں سوالوں کے جوابات مثبت ہیں۔ اس موجود سے متعلق مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ موجود مجھ پر نظارت اور نگرانی رکھتا ہے، میں اس موجود کے ساتھ تعلق رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ جب میں ان سوالات کا علمی اور تجربیاتی جائزہ لیتا ہوں تو مجھ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنی وجودی حکمت کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور اس موجود کے ساتھ پہلے مرتبہ تعلق کی نوعیت کو متعین کرنا ہوگا۔ کائنات میں موجود مختلف مظاہر قدرت میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس رابطے کی کیفیت اور نوعیت کی میرے لیے تشریح کرے۔ یہ مظاہر جس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں وہ اسی حد تک ہے کہ اس دنیا میں ایک بانگ درا آئے گی اور حرکت اور جستجو میں مصروف یہ تمام موجودات ایک کاروان کی مانند ہیں جو ایک منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مگر وہ منزل اور مقصد کیا ہے اور میرا اس ہدف اور منزل سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس موجود کے ساتھ ہمارا تعلق سادہ اور سرسری نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق دو مختلف پہلو رکھتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کا مادی جسم اور روحانی حقیقت دونوں مجموعی طور پر اس ذات کے دست قدرت کا بنایا ہوا ہے۔ اس حقیقت کا ادراک نہایت سادہ ہے اور یہ تقریباً ایک عام فہم موضوع ہے۔ اسی طرح اس حقیقت کا ادراک کہ میں مجموعی طور پر اس کا بنایا گیا ہوں ایک واضح نتیجہ رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا خالق ہے۔ دوسرا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ہم اس ذات کے ساتھ اپنے گہرے تعلق اور پیوستگی کے پہلو کو سمجھ لیں، اور یہ امر ایک مخصوص بصیرت اور فکری روشنی سے حاصل ہوتا ہے جس کا حصول باطنی کوشش اور جد و جہد اور اس کے استناد سے فرائض کی انجام دہی میں خالصانہ عمل سے ممکن ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ ہمارے خودی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ پہلا رخ یہ ایک ماورائے طبعی چہرہ ہے اور ابن سینا کی اصطلاحات میں روبر سوا کہا گیا ہے۔ یہ رخ نور الہی کی ایک شعاع ہے جو ہرگز مادی عیوب، برائیوں اور ناپاکیوں سے آلودہ نہیں ہوتا، اور یہ وہی رخ ہے جس کا تعارف معتبر اسلامی منابع و مآخذ میں نور الہی کی ایک شعاع کے طور پر کیا گیا ہے۔ دوسرا رخ یہ رخ خودی کی طبعی اور مادی چہرے سے عبارت ہے۔ خودی کا یہ رخ عالم ہستی میں داخل ہونے کے وقت ایک اعلیٰ پاکیزہ اور بے آلائش مادی مخلوق کی صورت میں تھا جو ہر قسم کی ارتقاء کی قابلیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حیوانی جبلتوں اور عقل و ضمیر کو دو متضاد قطبوں کی طرح ہمارے وجود میں قرار دیا ہے تاکہ خودی کا یہ پہلو تدریجی طور پر کمال و ارتقاء کے مراحل کو طے کر کے خودی میں ضم ہو جائے۔ پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی، بتحقیق جس نے اسے پاک رکھا کامیاب ہوا اور اس نے اسے آلودہ کیا نامراد ہوا۔ سورہ شمس آیت نمبر 7 تا 9۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کرنے کے بعد اس میں فجور، بدکاری اور تقویٰ کی دو طاقتوں کو رکھ دیا ہے۔ اگر خودی کے غیر جانبدار اور فطری رخ نے برائی کی اس طاقت کے خلاف جدوجہد کر کے تقویٰ کو مقدم رکھا تو یقیناً خودی کا یہ رخ بھی آہستہ آہستہ خودی کے اس رخ کی جانب حرکت کر کے مطلوبہ کمال کو حاصل کر لے گا، ورنہ ہوا و ہوس کے پہلو کو ترجیح دینے کی صورت میں خودی کا یہ رخ اس کے دوسرے رخ سے قریب ہونے سے محروم ہو جائے گا اور نتیجتاً
رضوان اللہ اکبر تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس تعلق کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے اور اس کے لیے نفسیات اور فلسفے جیسے علوم کے پیچیدہ مراحل کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں صرف کچھ لمحوں کے لیے مخلصانہ اور مبہم فلسفی و ادبی مفاہیم اور لفاظیوں سے دور ہو کر غور و فکر کیجیے۔ پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سورہ ہجر آیت نمبر 29۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 30۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، آپ کو کیا کام ہے؟ اس کی حقیقت کے بیان سے اس کے علم کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے۔ سورہ النازعات آیت نمبر 42 تا 44۔ اور کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، پالنے والے ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ پس جو کوئی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 57۔ خدا ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 8۔ آدم کی مٹی سے تیری خوشبو سونگھ لیا اور تیری گلی تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے طے کیے۔ نمبر 71۔ ترجمہ۔ میرے اللہ یہ ہے میری پستی جو تیرے آگے آیا ہے اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اے اللہ، اے کائنات کے تمام اجزاء کا علم رکھنے والا، اے دانائے مطلق، اے وہ ذات جس کے لیے ایک ناتواں چیونٹی کی نقل و حرکت اتنی ہی آیا ہے جتنا ان بے کراں آسمانوں میں بے شمار ستاروں کے قوانین، وہ پروردگار جس کے لیے ہماری روح کی باریک ترین حرکات اتنی ہی آشکار ہے اور واضح ہے جتنا دمکتے سورج کی روشنی، وہ خدا جو پھولوں پر بیٹھے ایک بلبل کے خوشی بھری گفتگو کو اسی طرح سنتا ہے جس طرح آخری سانسیں لینے والے کسی جاندار کے گریہ و نالہ کو۔ اے مہربان پروردگار، تو ہماری ناچیز وجود سے آگاہ ہے، ہم اسی ناچیز موجودیت کو اخلاص اور پاکیزگی کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تو اپنے لطف و عنایت سے ہمیں تکامل اور ارتقاء عطا فرمائے گا۔ بار الہ، اے اس کائنات کے تمام اجزاء کے اس بارے میں علم رکھنے والے۔ نمبر 72۔ ترجمہ۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، پس اپنے نور سے میری اپنی طرف سے رہنمائی کر اور اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر قائم رکھ۔ غربت کی حالت میں بھی اس کی گلی میں جانے کے لیے سامان سفر باندھتا ہوں، خوشی کے عالم میں اپنے بالوں کو کھولتا ہوں اور پریشانیوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہوں۔ مظاہر مصفحہ۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ کسی بھی ڈھونڈنے والے پر اللہ کا کرم کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اہل عرفان پر حقیقت کا دروازہ جب ایک مرتبہ کھلتا ہے تو پھر وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ حکیم صفا اصفہانی۔ جب سورج کی آخری شعاؤں سے آسمان کا چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے اور شام کی پہلی شبنم زمین پر پڑتی ہے، اس وقت تم وسیع فضاؤں میں اڑتے چلے جا رہے ہو۔ صیاد کی آنکھیں تیرے ناکام تعاقب میں ہیں تاکہ اس طویل پرواز میں تجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور تم اس کے چنگل میں پھنس جاؤ۔
کیونکہ تم ایک کالے نقطے کی طرح سرخ آسمان میں دور دور تک اڑتے جا رہے ہو اور اپنے راستے سے واپس پلٹ کر نہیں آؤ گے، لیکن تم خود اس دور دراز پرواز میں کس چیز کی تلاش میں ہو؟ کیا تم کائیوں سے بھرے جھیل کے کناروں کو ڈھونڈ رہے ہو، دریا کے وسیع ساحل کی تلاش میں ہو، یا پھر اس سمندر کے کناروں کو تلاش کر رہے ہو جس میں شدید لہریں پتھروں سے ٹکرا کر انہیں ڈھانپ لیتے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی حیرت انگیز طاقت ہے جو اتنی باریک بین اور ہوشیاری کے ساتھ تمہیں رات کی اس تاریکی میں، اس بے قرار فضا میں اور ان کناروں کے پیچ و خم میں رہنمائی کرتی ہے، جس کے نتیجے میں تم نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے اور کبھی راستے سے بھٹک نہیں جاؤ گے۔ پورے دن کے دوران تمہارے پر و بال اس حیرت انگیز بلندی میں سرد اور خالی فضاؤں میں سفر کو جاری رکھا، اور اس کے باوجود رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد بھی تم نے اپنی منزل کی جانب اس سفر کو کسی تھکاوٹ اور فرسودگی کے بغیر جاری رکھا ہے۔ لیکن عنقریب تمہارا یہ رنج و غم ختم ہونے والا ہے۔ تم اپنی تابستانی اقامت گاہ میں منتقل ہو جاؤ گے اور وہاں اپنی زندگی سنوار کر آرام اور سکون سے رہو گے۔ بہار کی جھاڑیاں تمہارے آشیانے کی طرف جھک کر اس پر سایہ فکن ہوں گے۔ اب تم آسمانوں سے گزر کر اپنی منزل کی جانب چلے گئے ہو اور آسمان کی بے قرار گرداب نے تجھے اپنے دل میں جذب کیا ہے، لیکن جو درس تم نے مجھے دیا ہے وہ اب بھی میرے دل میں محفوظ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمیشہ میرے دل میں محفوظ ہی رہے گا۔ اب میں جانتا ہوں کہ وہ ذات جو تجھے آزاد اور لامتناہی فضاؤں میں ایک سرزمین سے دوسری زمین پر منتقل کرتا ہے، اس طویل سفر میں جو مجھے تنہا طے کرنا ہے، میرا ہاتھ بھی پکڑے گا اور میرے قدموں کو بھی راہ راست کی جانب ہدایت دے گا۔ ہاں، صرف وہی ذات ہے جو ہمیں ہماری حقیقی منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے۔ ہم اس ذات کی بارگاہ تک رسائی کی دعا بھی اسی سے مانگتے ہیں، جیسا کہ کائنات کے تمام موجودات اپنے آخری ہدف اور مقصد کا مطالبہ اسی سے کرتے ہیں۔ وہی پروردگار ہے جو رات کی تاریکی اور سمندر کی شدید لہروں میں ایک انتہائی چھوٹی مچھلی کو اس کے منزل مقصود کی جانب ہدایت اور رہنمائی عطا کر فرماتا ہے۔ وہی ذات ہے جو اس کائنات کے تمام اجزاء کو جاندار اور بے جان سمیت اپنے مطلوبہ راستے پر ہدایت دیتی ہے، اور تیرے وجود پر دلیل تجھی سے طلب کرتا ہوں۔ یہ ازلی و ابدی اور لامتناہی مفہوم اور یہ فنا نہ ہونے والی حقیقت جسے ہم خدا کہتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ یہ ہماری سوچ کی پیداوار ہو اور حقیقی وجود نہ رکھتا ہو؟ کیا خود اللہ تعالیٰ نے اس یکتا و بے مثال مفہوم کو ہم خاک نشینوں کے دلوں کو منور نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے ازل و ابد کو اپنے حواس کے ذریعے مشاہدہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے ان حواس اور عقل کی مدد سے علت سے بے نیازی کو سمجھا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم غفلت کے عالم سے نکل کر یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ان تصورات میں سے کوئی بھی ہمارے حواس کی مدد سے ایجاد نہیں ہوا ہے، لیکن دوسری جانب ہم نے مذکورہ اوصاف سے متصف ایک وجود کا ادراک کسی منطقی محال کے بغیر حاصل کیا ہے۔ لہٰذا یہ تصور اور ادراک کسی موجود مطلق کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ پوری کوشش اور جد و جہد کے ساتھ اسی ذات اقدس سے اس نور کے تابش اور تسلسل زندگی کو جاری و ساری رہنے کی دعا مانگیں اور کبھی نہ بجھنے والی اس روشنی سے تعلق قائم کریں، اور مجھے اپنی درگاہ میں سچی بندگی پر قائم رکھ۔ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما تاکہ صدق نیت سے تیری بندگی پر قائم رہوں اور اپنی زندگی کو اس فانی دنیا میں ضائع نہ کروں۔ نمبر 73 ترجمہ: میرے اللہ، مجھے اپنے پوشیدہ علوم کی تعلیم دے اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر۔ مولانا روم فرماتے ہیں، پہلے سے تو نے جو علم کا قطرہ بخشا ہے اس کو اپنے دریاؤں سے ملا دے۔ میری روح میں علم کا ایک قطرہ ہے، اس کو خواہش اور جسم کی مٹی سے بچا دے۔ علوم جو ہم حاصل کرتے ہیں تمام حقائق پر مشتمل نہیں ہیں، اور ہم اشیاء کے ظاہر سے ان کی باطنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یقیناً کسی علمی موضوع پر مطالعے کے دوران ہمیں کوئی بھی ایسا بڑا مفکر نہیں ملے گا جو اپنی نادانی اور اعتراف نہ کرتا ہو اور اس عالم ہستی میں اپنے مجہولات کے زیادہ ہونے کی حسرت اس کے دل میں نہ ہو۔ ہمارے معمولات اور شناخت ان لوگوں کے لیے تو قناعت بخش ہو سکتی ہے جو سمندر کے بجائے ایک قطرے پر اتفاق کرتے ہیں، مگر جیسا کہ نیوٹن کہتا ہے، ہماری معلومات کے مقابلے میں ہماری
مجہولات سمندر کے مقابلے میں ساحل کے چمکتے ہوئے ریت کے ذروں کے مانند ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ممکن ہے، اور مشیت الہی بھی ایسا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کریں تو ہم عالم ہستی کی تمام جزیات و کلیات کا علم حاصل کر لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واضح کہ مشیت الہی اس طرح ہے کہ ہمیں یہ شناخت اپنی کوشش اور عمل سے کرنا ہوگی۔ ایک بار پھر وضاحت کروں کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان اس دنیا کے تمام حقائق حتیٰ کہ مشیت خاصہ الہی کا ادراک اس فساد کی دنیا میں نہیں کر پائے گا، مگر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ عقل سلیم اور ربانی ضمیر سے استفادہ کرتے ہوئے اس دنیا میں اپنی وجودی حیثیت کو مکمل طور پر جان لے اور اپنی محدود دنیا کو ربانی رنگ دے۔ جی ہاں، یہ ہمارے لیے قابل رسائی ہے۔ اگر ہم اپنے وجود کی علت و سبب کو شناخت کر لیں تو یہ اس طرح ہے جیسا کہ ہم اس دنیا کے تمام اجزاء سے روشناس ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی علت وجودی اور حقیقی حیثیت مکمل طور پر معلوم ہو جائے، ہمیں معمولی اور فطری مجہولات سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف مادی زندگی کے اصول و فنون کے نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ جہاں ناتوانی اور بے اختیاری کے احساس سے انسان میں غم اور دکھ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے امور زندگی کے انتظام میں ظاہری و مادی حقائق کی اہمیت کو پہلے درجے میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان امور کے حصول کا تدریجی اور اضافی ہونا ہماری ہلاکت کا سبب نہیں بنتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم بعض اوقات اپنی زندگی آسائشوں اور بعض اوقات ضروریات زندگی سے محروم رہے ہیں، لیکن جب ہم نے اپنے وجود کے سبب کو ہی نہیں سمجھا ہے تو ہماری زندگی کا بذات خود کوئی معنی و مفہوم ہی نہیں ہے، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کا عیب اور نقص کہاں ہے اور اس کی کمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی ایسے دانشور اور سائنسدان نہیں ملیں گے جو کائنات کے اجزاء کو سمجھنے میں ناکامی پر رنجیدگی اور غصہ اور ناراضی کا اظہار کریں۔ مثلا گزرے ہوئے سائنسدانوں کے بارے میں ہمیں یہ بات کہیں نہیں ملے گی کہ انہوں نے اس دنیا میں کچھ دیگر عناصر کے وجود کا امکان ظاہر کیا ہو، مگر ان عناصر کے دریافت نہ ہونے پر وہ کسی قسم کی بدقسمتی محسوس کر کے بدظنی کا شکار ہوئے ہوں۔ یقیناً اگر کشش ثقل کی دریافت میں تاخیر ہوتی تو کوئی بھی اس بات پر نہ روتا۔ اسی طرح اگر الیکٹران تو مزید صدیوں تک بھی دریافت نہ ہوتے تو اس سے نہ تو ارنسٹ رادرفورڈ کو کسی دکھ اور پریشانی کا سامنا ہوتا اور نہ ہی جارج تھامسن گریہ و نالہ کرتا۔ جیسا کہ اب بھی یقینی طور پر سائنسی دنیا میں ایسے ہزاروں اہم اور قابل ذکر نکات ہیں جن کا علم ابھی انسان کو حاصل نہیں ہوا ہے، مگر یہ بات کبھی اس کا سبب نہیں بنتا کہ ہم ذہنی طور پر کسی پریشانی کا شکار ہوں اور زندگی کو فضول اور بے مقصد سمجھیں۔ لیکن قدیم ترین زمانوں سے لے کر آج تک وہ لوگ جو اس زندگی میں اپنی وجودی حیثیت سے کوئی آگاہی نہیں رکھتے تھے اور انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اپنی وجودی حیثیت اور حکمت سے علم و آگاہی رکھنے کی صورت میں ان کو اپنی زندگی سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے امکانات میسر ہوتے ہیں، انتہائی غم اور دکھ محسوس کیے ہیں اور محسوس کرتے رہیں گے۔ جب مسیح کاشی کہتا ہے کہ میرے دل میں اس قدر قدرت کا بوجھ بھر گیا کہ اگر میں پیچ و خم سے باہر نکل سکوں تو لنگڑاتا ہوا دروازے وجود تک جا کر اس دروازے کو بند کر دوں گا تاکہ کوئی بھی عدم سے وجود کی طرف نہ آ سکے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم سوچنے لگیں کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اعلیٰ ریاضیات کیوں نہیں جانتا۔ مسیح کاشی اور ان جیسے بہت سے دیگر لوگوں کے اس گریہ و نالہ اور بدظنی کا سبب یہ کہ ایک انسان جو اپنی زندگی میں اپنی وجودی حیثیت کو حاصل نہیں کیا ہے، اس کے لیے زندگی کا کیا فائدہ ہے، بلکہ انسان کی وجودی حیثیت سے متعلق اس قسم کی بے اتنائی جو بعض مفکرین کی جانب سے سامنے آ رہی ہے، کوئی بعید نہیں کہ اس کے نتیجے میں ایسا صورتحال پیدا ہو جائے کہ خودکشی کو پانی کے گلاس توڑنے کی طرح معمولی سمجھا جائے، کہ اس صورت میں بھی اس عمل کو صحیح اور منطقی سمجھوں گا، کیونکہ اس صورت میں زندگی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ ایک ایسا شخص جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس لیے زندہ ہے، زندگی کے اس محدود عرصے کے دوران دوسروں کا اس سے کیا توقعات ہیں اور اچھائی اور برائی کیا معنی رکھتی ہیں۔ میرے نزدیک ایک ایسا شخص صرف
چند وقت کے کھانے، چند میٹر کپڑے اور اپنے جیسے چند بندوں کو پیدا کرنے کا ہی دل دادا اور اس دنیا کا ایک بد نصیب اور بے مقصد انسان ہے۔ ایک ایسا شخص زندگی کی دشواریوں کو کس منطق کے ساتھ سہ لے گا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ زندہ ہے؟ کتنا پست اور حقیر مقصد ہے۔ اگلے سطور میں آپ دیکھیں گے کہ آج کے انسان کا جنون کن حدود تک پہنچ چکا ہے۔ صرف ایک سنجیدہ فلسفی مسئلہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ ہم کس کے لیے زندہ ہیں۔ یہ باتیں جو میں نے یہاں گوش گزار کی ہیں محض چند خوشگوار اور جذباتی جملے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص مذکورہ بالا مسائل کا بغور جائزہ لے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا جو میں نے بیان کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات بروز ہفتہ مورخہ 26 آذر 1365 بمطابق 17 دسمبر 1986، شمارہ 12159، روزنامہ ٹائم امریکہ کے حوالے سے لکھتا ہے، البرکہ موقع خیال ہے کہ صرف ایک سنجیدہ معاملہ وجود رکھتا ہے اور وہ خودکشی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کون سی چیز ہے جو زندگی کو قدر و قیمت عطا کرتی ہے؟ مذہبی نقطۂ نظر سے اس سوال کا جواب اب بھی پوری قوت کے ساتھ باقی ہے، لیکن آج کل اس پر کم ہی توجہ دی جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس سوال کے جواب کو اپنے لیے یوں توجیہ کرتے ہیں کہ زندہ رہنے کی لذت اور احساس ذمہ داری اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ انسان حتیٰ کہ مایوسی کے عالم میں بھی زندگی سے محبت کرے۔ خود البرکہ موقع جواب یہ ہے کہ زندگی کے لغو اور بے مقصد ہونے کے تصور کے خلاف جدوجہد کرنا بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ زندگی اسی جدوجہد کا نام ہے اور خودکشی ایک طرح کی تسلیم ہے۔ جناب البرکامو نے سوال کو تو بہت اعلیٰ انداز میں اٹھایا، مگر اس کا یہ جواب کسی طرح بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ منطق میں اس قسم کے جواب کو مصادرہ با مطلوب کہا جاتا ہے۔ مصادرہ با مطلوب یہ ہے کہ انسان اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنے کی بجائے اس دعوے کو دہرائے۔ مثلاً میں یہ کہوں کہ میں فزکس بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور جب مجھ سے پوچھا جائے کہ میرے اس دعوے کا کیا وجہ ہے، تو میں جواب میں کہوں کہ اس لیے کہ میں فزکس اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ وہی تکرار دعویٰ ہے جو منطق کے لحاظ سے غلط ہے، اور اس کا غلط ہونا بھی ایک فطری اور بدیہی معاملہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ دانائی جس کی قدر و قیمت زندگی کے برابر ہے، وہ اس دنیا میں زندگی کے دوران انسان کی حقیقی حیثیت کی تشخص پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ تشخص فرائض اور ذمہ داریوں کی انجام دہی کی نیت کے ساتھ انسان کی خودی کے وجودی حیثیت کو استحکام و تقویت عطا کرتی ہے، اور بہرکیف اعلیٰ مبدأ کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اور ہم نے زندگی کا مقصد پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 74، ترجمہ۔ میرے اللہ مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہرور فرما اور ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے تیری درگاہ کے تقرب کو تلاش کیا اور اس تلاش میں انہیں ان کی مراد مل گئی، وہ لوگ ثابت ترین حقائق تک پہنچ گئے اور شک و تردد کے اضطراب کی کیفیت سے رہائی پا کر یقین کے سکون سے ہمکنار ہو گئے۔ وہ لوگ یقین حاصل کر کے تیری جانب راغب ہو گئے۔ البتہ ہم انسانوں کی وجودی حیثیت اتنی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ربوبی وجود کے ساتھ کوئی وجودی وحدت پیدا کریں۔ یہ ایک غیر ممکن تصور ہے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ انسان زندگی کے دوران اپنے درست توجیہات، کوششوں اور جد و جہد سے اپنی روحانی عظمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی عظمت ہے جسے نور الہی کی ایک شعاع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب کھنچاؤ الہی اخلاق سے متصف ہونے سے عبارت ہے۔ جب انسان لامتناہی کی طرف کھنچ جاتا ہے تو مکمل طور پر یہ جان لیتا ہے کہ اس کے ضعیف و ناچیز وجود نے ایک ایسی عظمت حاصل کر لی ہے کہ ان معمولی الفاظ میں اس کی بیان کی طاقت نہیں ہے، اور اس جذبے کی حالت سے بالاتر کوئی لذت نہیں ہے۔ نمبر 75، ترجمہ۔ میرے اللہ اپنے تدبر اور پسند کے ذریعے مجھے میرے تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے۔ ہم کچھ اضافی حقائق کو اپنے عقل اور شعور کے ذریعے ادراک کر لیتے ہیں، لیکن معاملات کی قطعی اور آخری تدبیر کبھی ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ہماری تدابیر ناقص ہوتی ہیں اور ہمارے ارادے مکمل نہیں ہوتے۔
اگر دنیا کی تمام تبدیلیاں تقدیر الہی سے نہیں ہیں تو حالات ہماری مرضی کے خلاف کیوں ہیں؟ جی ہاں، یہ تقدیر ہی ہے جو اچھے برے انسانوں کی لگام کو کھینچ کر رکھتی ہے۔ اسی لیے بندوں کی تدبیریں ناکام ہوتی ہیں۔ زمانہ ہمیں ہزار نقش دکھاتا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی وہ نقش نہیں ہے جو ہمارے تصورات کے آئینے میں ہے۔ انوری۔ اگر ہم اس حیرت انگیز تسلیم کی حالت میں کمترین نرمی بھی روا رکھیں تو حیرت و اضطراب سے دوچار ہوں گے، اور اگر اس تسلیم کو نظر انداز کریں تو بے نیازی کے ایسے احساس میں ڈوب جائیں گے جن کا انجام طغیان اور تباہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں اچھی طرح سوچنا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک ہمارے امور میں دخل رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی مضبوط عوامل ہر طرف سے ہمیں احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سے حالات اور ضروریات ہیں جو ہمارے تفرقات اور تدابیر کے خود انحصاری کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں، اے تیز ہوا میں تیرے سامنے ہوا کا تنکا ہوں، میں کیا جانوں کہ میں کہاں گروں گا۔ کن فکیکون کے حکم کے بلے کے آگے ہم مکان اور لامکان میں دوڑ رہے ہیں۔ لیکن عام عالم فطرت کے موجودات کے اسی ہم آہنگ نظام میں جس کا ایک حصہ ہم انسانی موجودات بھی ہیں، ہمارے اختیار، کوشش اور عمل کا بھی پہلے سے انتظام ہوا ہے۔ یہ ہم ہیں جو فطرت کے اس لچکدار نظام میں مطلقہ حصوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں جو اس بے کران عالم فطرت میں چھوٹی لہریں پیدا کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا کل کی تشکیل میں عمل دخل ہے۔ لہٰذا اس بات کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تدبیر کے ذریعے تدبیر کرنے سے بے نیاز فرماتا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال من جملہ تدبیر اور اختیار کے عوامل کا انتظام فرمائے اور ہم ان عوامل سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی تدبیر اور اختیار نہ ہو، کیونکہ جو بات آیات قرآنی اور دیگر اسلامی منابع و ماخذ اور عقل سلیم اور ضمیر ہمیں گوش گزار کرتے ہیں وہ یہ کہ دنیا کوشش اور عمل کا مقام ہے، اور یہ ہم ہیں جو اپنی تمام تر کوششوں سے عالم فطرت اور جہل کے عوامل سے لڑ کر ان سے اپنی مادی و معنوی زندگی کے مفادات حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 9 کا اختتام کرتے ہیں۔